سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام زاد الطالبین کے ساتھ آپ کا میزبان طیب نوید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین و سامعین، تمام تعریفیں اس رب لم یزل کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے، خالق ششجیات بھی ہے۔ حسب معمول پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں، جس کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں برادر مکرم قاری محمد حامد صاحب۔ آپ تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ محمد حامد صاحب۔ اب پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں برادر مکرم حمیر حیات کمالوی صاحب۔ آپ ایک بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب علی۔ مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں،
مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، تحائف سے اسیروں کو بھی ایک اعزاز بخشا ہے، تحائف سے اسیروں کو بھی ایک اعزاز بخشا ہے، وہ سر پر بنت حاتم کی ردائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، کہیں وہ بدر کے لمحے، کہیں خندق کی وہ باتیں، کہیں وہ بدر کے لمحے، کہیں خندق کی وہ باتیں، نبی کے جانثاروں کی ادائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے ارد گرد نظر دہرائیں تو ہمیں نت نئے فتنے اجاگر ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی طرف بے پناہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ حملے آج سے نہیں ہیں، بلکہ یہ جب سے اسلام کو پھیلانے کی کوششیں کی گئی، جب سے اسلام کی ترویج و اشاعت کی گئی، تب سے ان فتنوں نے جنم لے رکھا ہے۔ وہ فتنے ہر صورت عقائد پر اوپر حملہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ فتنے ہمیں مسلمانوں کے ایمان کمزور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آج جس فتنے کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں
وہ فتنہ اگرچہ آج تو ایک نئی صورت میں اجاگر ہو رہا ہے، لیکن ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فتنہ بہت پہلے سے موجود رہا ہے۔ آج کے دور میں وہ فتنہ ہمارے نوجوان نسل پر سب سے زیادہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں وہ فتنہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے اندر ہمارے طلباء کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ فتنہ ہماری تمام تر مسلمانوں کی ایمان کو کمزور کرنے کے لیے پوری جوش و خروش کے ساتھ اس کی ترویج کی جا رہی ہے، اور وہ فتنہ الحاد ہے۔ آج اس موضوع پر مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، مزید گفتگو کرنے کے لیے اور الحاد کی پیچیدہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم نبیل فاضل جلیل۔ آپ ان موضوعات پر، جدید موضوعات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ میری مراد استاذ المکرم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، اس طرح میں نے عرض کیا کہ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ دور جدید کا ایک ابھرتا ہوا فتنہ الحاد ہے۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یہ ماضی میں بھی موجود رہا، لیکن میں آپ سے یہ سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جدید دور کا الحاد ہے، اس سے کیا مراد ہے اور یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، وضاحت فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طیب نوید صاحب، یہ ایک بڑا خوبصورت پروگرام ہے اور رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہیں، اور اس میں آپ نے اس موضوع کو چھیڑا ہے، اور یہ حساس موضوع بھی ہے لیکن اہم بھی ہے۔ تو میں بالکل ٹو دا پوائنٹ چند باتیں جو آپ نے فرمایا اس کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھا آپ نے کہا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی ابتدائے اسلام سے ایسے لوگ موجود رہے جو نہ ماننے والے تھے، اور جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ تو یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے یہ شروع دن سے جاری ہے، اور مشرکین تھے، معاندین تھے، منکرین تھے، منافقین تھے، اور طرح طرح کی سوزشوں اور فتنوں کا سامنا اسلام کو رہا، لیکن اسلام کو اللہ رب العزت نے صراحت، وضاحت اور حق اور بیان کی جو قوت عطا فرمائی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اس قوت کے تحت اسلام اپنا رستہ بنا کے آگے گزرتا گیا، اور اس میں وسعت پیدا ہوتی گئی، اور وہ تشکیلی عناصر اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھے ہیں کہ اسلام کے دامن میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا یہ دبا دیں گے۔ تو یہ بات اسلام کی سامنے آتی ہے کہ اسلام نے دن بدن جو ہے وہ ترقی کی اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ آپ کے اس سوال کی طرف آئیں تو مجھے حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ تو یہ جیسے جیسے دین سے دوری بڑھی اور فراغت بڑھی، آسائشیں بڑھیں، انٹرنیٹ کا یہ دور آیا اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنی گرپ مضبوط کرتا گیا، تو یہ جو فتنے ہیں اور الحاد ہے اس کو بھی زیادہ انڈلج ہونے کا موقع ملا، اور یہ گھروں میں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں، یونیورسٹیز اور کالجز میں یہ چیز بڑھتی چلی گئی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے طیب صاحب یہ مسئلہ ہوا کہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو رویہ ہمارے لوگوں کا رہا ہے، اور بالخصوص میں علماء کی اور اسکالرز کی بات کروں گا، تو پاکستان میں افسوسناک صورتحال یہ رہی کہ گھبراہٹ اور کنارہ کشی کا رویہ رہا۔ اس پر کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ اس کو مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ ان کے کیا عناصر ہیں، کیا پرکھا جائے۔ ایک تو مطالعے کی کوشش نہیں کی، اور دوسرا اگر کہیں واسطہ پڑ بھی گیا کسی ایسے نوجوان کے ساتھ کہ جس کے ذہن میں تشکیک ہے، سوالات ہیں، تو پھر کنارہ کشی کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ بیٹا اس موضوع پہ سوچنا چھوڑ دو، بات نہ کرو، اور ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا، جھڑک دیا۔ تو جس وجہ سے جو سیٹسفیکشن ہے اور اطمینان ہے وہ حاصل نہ ہو سکا، بلکہ ان کے ذہنوں میں مزید شک و شبہات پیدا ہوئے کہ آخر اس میں کیا چیز ہے۔ بالکل، اور وہ چیزیں مزید بڑھتی چلی گئیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا اپنے بچپن میں کہ الحاد کے حوالے سے جب کہیں بات آتی تو چند ایسی نصوص اور ایسے واقعات میں کہوں گا وہ سنا کر تو توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر دی جاتی۔ مثلا ایک واقعہ بڑا مشہور تھا
کہ حضرت امام فخر الدین رازی والا بھی اور امام اعظم ابو حنیفہ والا، کہ وہ جی حضرت امام فخر الدین رازی جو ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آخری وقت میں شیطان آ گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے وجود پہ دلیل قائم کرو، 70-72 دلیلیں قائم کی، ہر دلیل کا رد شیطان نے کر دیا، تو بالآخر پھر ان کے جو شیخ تھے شیخ نجم الدین کبریٰ، انہوں نے دور کہیں سے پانی، وہ وضو کر رہے تھے تو وہ پھینکا، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو یعنی دلیل سے پتہ نہیں کیوں ایک گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ دلیل کی طرف نہ جاؤ، میں بغیر دلیل کے، حالانکہ میں آپ کو عرض کروں کہ قرآن حکیم نے الحاد کا ذکر بھی کیا ہے، ملحدین کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں، اور اس کو سبجیکٹیوٹی اور موضوعیت کے ساتھ قرآن نے لیا ہے، یعنی ایک موضوع کے طور پہ اور ایک ٹاپک کے طور پہ اسے ذکر کیا اور بار بار ذکر کیا۔ اور میں 2 آیتیں مثلا ذکر کرتا ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ جو یہ انکار کرنے والے ہیں خدا کی ذات کا، جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن نے وہ ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ صرف یہ دنیاوی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم جیتے ہیں مر جائیں گے، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں موت یہ زمانہ ہی دیتا ہے۔ اس میں نعوذ باللہ اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ قرآن نے خود اپنے اندر ان کی اس دلیل کو ذکر کیا اور پھر ان کی اس دلائل کا رد آیات بینات سے کیا کہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ جس طرح شروع میں پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، عدم سے وجود بخشا، اسی طرح وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور سوال جواب کیے جائیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے ہیں کون ہے رحمان، نعوذ باللہ، اور پھر وہ مزید یعنی سرکش ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میری ایک پہلی گزارش ہوگی کہ الحاد کے حوالے سے ہمیں وہ رویہ اپنانا چاہیے جو قرآن حکیم نے اپنایا۔ یہ قرآن کی میتھڈالوجی ہے، یہ قرآن کا نظریہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ مکالمہ کیا جائے اور دلیل کے ساتھ ان کا رد کیا جائے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوبصورت بات فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اندھیرے سے پورا حال بھرا ہوا ہو، پورا کمرہ بھرا ہوا ہو، تو ایسے لگتا ہے جیسے اندھیرا وجود رکھتا ہے اور بہت زیادہ اندھیرا، یہ کیسے ختم ہوگا؟ لیکن جو ہی ایک چھوٹی سی دیا سلائی ہم جلاتے ہیں تو سارا اندھیرا کافور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ جب روشنی ہو جاتی ہے، جب چراغ جلا دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندھیرے کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اسی طرح یہ جو ملحدین کی طرف سے ایک وہم ہے، یہ ادغاث و احلام ہیں، یہ کچی باتیں ہیں، یہ بالکل اندھیرے کی مانند ہے۔ اگر دلیل کی روشنی، قرآن کی دلیل کی روشنی وہاں پہ روشن کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پھر ان کا رد نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ملحدین کی طرف سے جس طرح آپ ابھی ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ تو صرف ایک گھبراہٹ کا شکار کر دیتے ہیں اگلے بندے کو، اور وہ عدم مطالعہ کی وجہ سے سمجھ بھی نہیں آتی، اور ہم اس طرح جس طرح آپ نے واقعہ بھی بیان کیا، تو سب سے بیسک ان کے سوالات ہوتے آخر کیا ہیں؟ یہ کیا سوال کرتے ہیں سب سے بڑے؟ جی، اس میں ایک دو باتیں طیب صاحب اہم عرض کرتا ہوں۔ یہ جو الحاد کے خاتمے کے حوالے سے بات چلتی ہے کہ ان کے سوالات کیا ہیں اور پھر ان کو کیسے ختم کیا جائے، تو ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ الحاد کا مکمل خاتمہ یہ اگر حکمت الہیہ میں ہوتا تو اللہ رب العزت عصر نبوت میں ہی جب نبی پاک تشریف لے آئے تھے تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا، کوئی مشرک کوئی ملحد باقی نہ رہتا۔ لیکن جب حضور کی نبوت کے زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کیا اور وہ نہ مانے، اور توفیق جسے ایمان کی ہوئی صرف وہی ایمان لایا، اور اس دور میں بھی غیر مسلم اور مشرک موجود رہے، تو پتہ چلا کہ ان کی موجودگی سے یا موجود ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت الہیہ ہے، اور جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ، کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو زمین کا ہر بندہ ہی مسلمان اور مومن ہو جاتا، لیکن یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے وہ کفر اور گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہی وہ رہتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی ایسی مجبوری اور گھبراہٹ کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں میں یہ عرض کروں گا
کہ جب جیسے آپ نے سوالات کی بات کی، جس طرح کا بھی وہ سوال لے کے آئیں تو ہمارے علماء اور اسکالرز کو یہ چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایسی کسی گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں، بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ تشخیص کریں کہ سائل جو ہے وہ کس کیفیت میں ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر پہلے تشخیص کرتا ہے اس کا مرض کیا ہے، اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں علاج بالغذا کرنی ہے یا صرف دوائی دینی ہے، یا مرض اگر بہت زیادہ گہرا ہو گیا تو پھر اس کا آپریشن اور سرجری کرنی ہے. تو جب تک ڈاکٹر پوری طرح سے تشخیص نہیں کر لیتا اس وقت تک علاج نہیں کرتا. اسی طرح جو ملحد ہے اس کے سوال کو پہلے سمجھیں، وہ کس سطح پہ بات کر رہا ہے، اس کی علمی پہنچ اور اس کا کیپیسٹی اس کی کیا ہے، اور پھر اس کی کیپیسٹی کے بارے میں اس کا جواب دیا جائے. اور پھر یہ بھی ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی سائنسدان اور جدید علم والے لوگ ہیں وہ نعوذ باللہ وہ سارے ہی ملحد ہیں. اور یہ بھی ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے ہی ملحد ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے سائنسدان اور ایسے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سائنسی دنیا میں کمالات پیدا کیے وہ پکے مومن اور موحد تھے، اور اب بھی ہیں. سائنسدان بھی ہیں لیکن وہ ہم سے زیادہ پکے اور پختہ ایمان والے لوگ موجود ہیں. لہٰذا ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، انٹونی فلو نامی ایک انگریز ہوا ہے، 1923 میں پیدا ہوا اور 2010 کے اندر یہ فوت ہوا. اور یہ کیمبرج یونیورسٹی کے اندر یہ الہیات کے شعبے کا وہ تھیالوجی کا انچارج رہا، اور تقریباً 40-50 سال تک یہ الہاد اور ایتھیزم کا بھرپور نمائندہ رہا، بلکہ اسے ایتھیزم کے بانیوں میں سمجھا جاتا ہے انٹونی فلو. لیکن جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اس نے دلائل قدرت و فطرت کا جائزہ لیا تو اس کو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی، اور پھر اس نے اسلام قبول کیا. اور پھر اس کی جو مشہور کتاب ہے There is a God, How the World Famous Atheists Turn to Islam، اور پھر اس نے کتاب لکھی The Journey of Logic. یہ آپ گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کی یہ کتاب، اور پھر اس کا مسلمان ہونا، اور پھر اس کا خود وہ جو الہاد کا بانی تھا وہ خود ملحدین کا رد کر رہا ہے، اور ان کے منہ پہ وہ ان کو جو ہے وہ ایک مسکت جواب دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے. تو الحمدللہ ایسی بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک اور بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، ملحدین جو اس وقت یوٹیوب، سوشل میڈیا اور مختلف پیجز پہ بڑے موجود ہیں، ان کی 2-3 بڑی کامن سی نشانیاں جو ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک تو اکثر وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور نوجوان 20-25-30 سال کی عمر کے لوگ ہیں، اور ذہنی طور پہ مغرور ہیں. جتنے بھی ہمیں ایتھیسٹ اور ملحد نظر آتے ہیں، یہ آپ خود بنیادی وصف ہے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ بڑے مغرور ہوں گے، اپنے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں ہوں گے، اور ایک عجیب سا تکبر ان کے ذہن میں ہوگا، اور پھر بڑی ولگیرٹی ان کے لہجے میں نظر آئے گی. جس سے بات کرنی ہے ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ان کے منہ پہ ہر وقت 12 بجے ہوتے ہیں، اور پھر انکار ہی انکار کرنا، اقرار نام کی کوئی شے ان کے رویے میں موجود نہیں. سوال پہ سوال کریں گے، کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہوگا. آپ انہیں کہیں گے نا بھئی یہ سوال کر رہے ہو، کیا تمہارا کام صرف سوال قائم کرنا ہے یا جواب کی طرف آنا بھی کوئی تمہارا کام؟ وہ کہیں گے بھئی جواب سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے تو صرف تشکیک پیدا کرنی ہے، ہم نے تو صرف سوالات کرنے ہیں. وہ بھائی اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں صرف سوال کی ہی توفیق ہے، اور اہل اسلام وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں جوابات سے بھی نوازا ہے. تو ہمارے پاس سوال بھی ہیں، ہمارے پاس جواب بھی ہیں، لیکن ان کے اینڈ پہ صرف سوال ہے، صرف تشکیک ہے، اور صرف ذہنی کوفت ہے، اور صرف غرور ہے، صرف اپنی ذہانت کے اوپر ایک ناز ہے جو ان لوگوں کو ہوتا ہے. تو یہ چند ان کی بنیادی نشانیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں. ایک بنیادی اس میں ایک یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ آخر اس کی اصل کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اور ہم کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ یورپ کی طرف سے آئی ہے. اس میں کس قدر حقیقت موجود ہے؟ جی بالکل، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اور اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ عربی میں تو الہاد یہ ایتھیزم سے لفظ لیا گیا، اور الہد یلہد الہاد کا مطلب ہوتا ہے ہٹ جانا، ٹیڑھا ہو جانا، یا راہ راست سے دور ہو جانا. یہ عربی میں لحد ایک لفظ بولا جاتا ہے، اور یہ جو سیدھی ہوتی ہے اسے قبر کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو سنت ہے تدفین میں وہ یہی ہے کہ سیدھی قبر نکال کے پھر سائیڈ پہ
ایک لحد جو ہے وہ نکالی جاتی ہے، تو اسے لحد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اصل جگہ سے سائیڈ پہ ہوتی، تو اصل جادہ مستقیم سے ہٹ جانے والے کو ملحد کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی یلحدون کا لفظ اپنے جو ہے وہ قرآن کے اندر آیا ہے، تو یہ تو اس کا عربک اوریجن ہے۔ اگر ہم اس کی اصل کو دیکھیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے، تو سب سے پہلے جو ایتھیزم کا آغاز ہوا ہے یہ ان لوگوں پہ بولا گیا کہ جو یورپ کے اندر چرچ کے مظالم سے تنگ آئے، کیونکہ وہاں شروع میں جو حکومت ہے وہ بھی پوپ جو تھے پادری انہی کے پاس تھی، تو انہوں نے دین اور سیاست کو جدا جدا کرنے کا نعرہ لگایا، اور پھر پروٹیسٹنٹ فرقہ سامنے آیا، اور پھر انہوں نے اس کے جو پوپ تھے ان کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی، چرچ کو مسترد کیا، اور کہا کہ یہ جتنے پادری ہیں یہ بڑی ان لاجیکل اور بڑی غیر منطقی اور غیر عقلی باتیں کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے آئندہ پوپ کو نہیں سننا، ہم نے پادری کو نہیں سننا، ہم نے چرچ میں نہیں جانا۔ انہوں نے چرچ جانے سے انکار کر کے مکمل اپنے دین کی بنیاد سیکولرزم پہ رکھی، اور کہا ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہم اللہ کی نعوذ باللہ نہیں سنیں گے، یہ جو پوپ اللہ کے وکیل بنے ہوئے ہیں ان کی نہیں سنیں گے، اور ہم آزاد ہیں۔ تو یہاں سے لبرٹی، سیکولرزم اور ایتھیزم کا مادہ وجود میں آیا۔ اور پھر یہاں ایک بڑی سینسٹیو بات میں طیب صاحب عرض کروں، وہ یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایتھیزم کو پروان چڑھانے میں وہ کہتے ہیں نا اس زخم میں شامل ہے اپنوں کی عنایت بھی، یہ سلسلہ بھی ہے کہ ایتھیزم کو پروان چڑھانے میں یورپ میں جہاں چرچ کے پادریوں کا حصہ ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشروں کے اندر جو ایتھیزم فروغ پا رہا ہے، اس میں ناخواندہ، ناپختہ، نا تجربہ کار، غیر پڑھے لکھے وہ جو علماء بنے ہوئے ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اللہ اکبر، جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں بغیر تیاری کے جمعے کی تقریریں کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے جھوٹے مسائل بیان کرتے ہیں، موضوع تقریریں کرتے ہیں اور ناپختہ باتیں کرتے ہیں، تو جو جدید ذہن ہے وہ پھر وہاں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ متنفر ہو کے اٹھتا ہے، تو پھر اسے جو بھی ملتا ہے وہ اس کو شکار کر کے لے جاتا ہے۔ اسی لیے حضور امت بھی فرمایا کرتے تھے نا کہ اگر ایک بغیر تیاری کے ایک جا کر ممبر پر بیٹھنے والا گفتگو کرے گا تو اس نے جو 1 گھنٹہ گفتگو کی ہے وہ صرف اس نے اپنا گھنٹہ نہیں ضائع کیا، بلکہ اس کے سامنے جتنے سامعین بیٹھے ہیں اتنے گھنٹے اس نے ضائع کیے ہیں۔ یہی وجہ اس کی بھی تھی کہ اس میں چیزوں میں پختگی نہیں رہتی۔ بالکل صحیح ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ یہاں سے پھر وہ ایتھیزم شروع ہوا، اور اس میں ہمارے علماء اور سکالرز اور علماء پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اپنے موضوعات پختہ کریں، وہ اپنا مطالعہ بہتر کریں، وہ دلیل سے بات کریں، وہ لاجیکل بات کریں، وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی بات نہ کریں، وہ کچی بات نہ کریں، تو اس سے بھی ہمارا جتنا نوجوان طبقہ ہے وہ دین پر ان کا اعتماد بڑھے گا اور علماء دین پر اعتماد بڑھے گا، اور پھر اس سے حالات بہتر ہوں گے۔ اسی طرح یہ پھر جب انہوں نے چرچ کو مسترد کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ مٹیریلسٹک اپروچ پہ چلے گئے، اور انہوں نے کہا ہم صرف اسی چیز کو مانیں گے جسے چھوا جا سکے، جسے محسوس کیا جا سکے، جو عقل کے دائرے میں آ سکے اور سائنٹیفکلی جو درست ہو، اور پھر انہوں نے ہر اس چیز کا انکار کرنا شروع کر دیا جو عقل میں نہیں آتی۔ یہاں سے وہ غیبیات اور میٹا فزکس اور ماوراء طبیعیات جتنی چیزیں تھیں، معجزہ، کرامت، ہر چیز کا انکار شروع کر دیا، اور یہ بابوں کا انکار کرنے والی ایک قوم ہمارے پاس بھی آئی ہوئی ہے، یہ بھی کوئی وہ جو ایتھیزم والی اپروچ ہے نا اسی سے متاثر یہ لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہانیاں کرانا اور بابوں کو نہ ماننا، یہ ساری وہی بات ہے۔ تو اپنے علماء دین، اپنے بزرگان دین، اپنے ایسے اتھینٹک لوگ جنہوں نے خدمت دین کی تھی ان پر کیچڑ اچھالنا اور پھپتیاں کسنا، یہ بھی کوئی خدمت دین نہیں ہے جو بعض لوگ بڑی خدمت دین سمجھ کے کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال پھر وہ چیزیں مرج ہوتی چلی گئیں، اور پھر یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو عقل میں نہ آ سکے وہ نہیں مانیں گے، جو غیب ہے اسے نہیں مانیں گے، کرامت معجزہ نہیں مانیں گے، اور پھر یہاں تک بات پہنچی کیونکہ خدا بھی نظر نہیں آتا اور اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم خدا کو بھی نہیں مانتے، اور یہاں پھر وہ الہاد کی اس پیک تک وہ لوگ جا پہنچے، اور پھر انہوں نے معاندانہ رویہ اختیار کیا، اور ان کی سرشت میں بغاوت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام ہے ٹکرا جانا، ہمارا کام ہے پاش پاش کر دینا، ہمارا کام ہے جو سامنے آئے انکار کرنا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم دین سے ٹکرا جائیں گے، یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے ملحدین کی۔ میں ان سے کہوں گا کبھی بھی ٹکراؤ جو ہے اس سے کوئی مسئلہ حل کی طرف نہیں آ سکتا، ٹکراؤ سے کبھی سلجھایا نہیں جا سکتا، مزید الجھایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے مسلمان بھائیوں سے، اسکالر سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ وہ ان کا کام ہی الجھنا ہے، ان کا کام ہی ایک باغیانہ روش ہے،
ہمارا کام اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گفتگو کرنا ہونا چاہیے. ہمارا کام سلجھی ہوئی بات کرنا، دلیل سے بات کرنا. اور کچھ ایسے بھی ملحد ہوتے ہیں جو بالکل ابھی ابتدائی سٹیج پہ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی توجہ دینے سے وہ راہ راست پہ آ سکتے ہیں، وہ بات سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا کوئی مسبق حکم لگائے بغیر بڑی توجہ سے ان سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں حق بات بتانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو وہ سوال کرتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیاری کریں، مطالعہ کریں، گفتگو کریں، ڈائیلاگ کریں، اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں. اور یہاں ایک اگر آپ اجازت دیں تھوڑا ٹائم ہو تو یہ جو بات ہے جدید علم کلام کی، تو اس پہ بھی ہم کچھ عرض کر لیں. بالکل جناب، یہی میں اگلی گزارش آپ سے کرنے والا تھا کہ اولاً تو ہم اس کا حل کی طرف اگر آتے ہیں تو سب سے پہلی شک آتی ہی یہی ہے کہ جوابات کی تیاری کیسے کی جائے. ان کے جو ملحدین کے سوالات ہیں ان کی جوابات کی تیاری کیسے کی جائے. اس سلسلے میں مدارس اسلامیہ کو اپنے نصاب میں کچھ بہتریاں بھی کرنی چاہیے. مثلا ہم یہ نہیں کہتے کہ جو علم کلام اور منطق لاجک کو کہتے ہیں، جو لاجک ہمارے ہاں پڑھائی جا رہی ہے اس کو یکسر بدل دیا جائے. ہم بالکل ایسی بات نہیں کرتے. اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. وہ یونانی فلسفے کے رد کے لیے کتابیں لکھی گئی تھیں، منطق ہے، مرکات ہے، شرح تہذیب ہے، جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے. اس کی اہمیت سے یکسر انکار ممکن نہیں ہے. ان کی آج بھی اہمیت باقی ہے. دلیل کو سمجھنا اور غایت اور جو علت اور معلول ہے، سبب اور مسبب ہے، کاز اینڈ فیکٹ ہے، ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور پھر جو بھی تصور اور تصدیق کے معاملات ہیں انہیں سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ اب ان میں سے بہت سی چیزیں irrelevant بھی ہو چکی ہیں، لیکن ہم اب بھی ادھر ہی جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح وہیں پہ رکے ہوئے ہیں. ہم نے مدارس کے نصاب میں علم کلام منطق کے اندر کوئی تجدید نہیں کی. ہمیں تجدید کی ضرورت ہے، اور وہ تجدید طیب صاحب یہ ہونی چاہیے کہ مدارس کے اندر سائنس کے سبجیکٹ بھی اب پڑھائے جائیں. یعنی جو ایک بایو ہے، فزکس ہے، ان کے اتنا کم از کم پڑھا دیا جائے تاکہ جو سائنسی بنیاد پہ ملحدین اعتراض اسلام پہ کریں تو ہم قرآن و سنت سے جو ایک سائنس کی روشنی میں دلیل سے جواب دے سکیں. قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے نا کہ مدارس کے طلباء کو کن ذہن سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کا علم حاصل کر سکتا ہے تو اس کے سامنے یہ دنیاوی کتابیں بیالوجی، فزکس، بالکل نہیں. یہ ایک اعتراض ہی ہے. ورنہ میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ مختلف بورڈز کے اندر اور یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں، جہاں ایک طرف وہ سٹوڈنٹ ہے جو مدرسے کی ایٹماسفیئر سے نہیں آیا، اور دوسری طرف وہ ہے جس کو مدرسے کی بیس مہیا ہے، وہ تو پوزیشنیں لیتے ہیں، گولڈ میڈل لیتے ہیں. بالکل، ہمارے بیرا شریف کے بہت زیادہ طلبہ ایسے ہیں جناب، وہ دنیاوی علوم میں بہت آگے ہیں. تو اگر وہ مزید محنت کریں تو ایک تو مدارس کے اندر کچھ یہ سائنسی حوالے سے، میں یہ نہیں کہتا کہ نصاب میں چیزیں شامل کریں، چلے اس میں ایک ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز ہیں، لیکچرز ہیں، ان کے ذریعے کچھ چیزیں جو ہیں وہ طلباء کو روشناس کروایا جائے. یہ ڈارونزم ہے، ڈارون کی تھیوری کیا کہتی ہے، نیوٹن کے جو قوانین ہیں یہ عمل اور رد عمل کے وہ کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قضایا فقہیہ معاصرہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ نئے پیش آمدہ مسائل کون کون سے ہیں، ان کے حوالے سے فقہی اپروچ کیا ہے، جوابات کیا ہیں. استنساخ کا مسئلہ ہے، اور جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے. پھر اس سے آگے اگر چلے جائیں تو کلوننگ کے ایشوز ہیں، اور پھر مزید اگر آ جائیں تو یہ استحجار رحم جو ہے اس کا مسئلہ ہے. تو یہ جتنے بھی جدید مسائل ہیں ان کے اوپر باقاعدہ مدارس کے اندر پڑھایا جائے. اصول فقہ علم کلام کے اندر بہتری لاتے ہوئے جدید علم کلام کے طور پہ ایک آخری بات یہ ہے کہ لینگویجز پہ فوکس کیا جائے، اور انگلش لینگویج اور عربک لینگویج، اور بالخصوص انگلش کے اس نیت سے اس میں ایک مہارت پیدا کرائی جائے تاکہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے ملحدین کی طرف سے اسے پڑھنے کے بعد وہ سب انگلش میں ہے، اور جب تک ہم اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے، وہ عربی میں کہتے ہیں کہ فہم السؤال نصف الجواب، بالکل ایسے کہ سوال کو سمجھنا یہ آدھا جواب ہے، اور آدھا جواب پھر وہ ہے جو آپ نے بعد میں دینا ہوتا ہے. تو جب سوال کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر کس طرح جواب دیا جا سکے گا. تو یہ بہت ضروری امر ہے کہ فہم السوال تب ہوگا، ملحدین کے سوال تب سمجھ سکیں گے کہ، اور ان کی کاروائی تب سمجھ سکیں گے جب انگلش پہ کمانڈ ہوگی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی طرف خصوصی توجہ دے کے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم الہاد جو ہے،
اس فتنے کے خاتمے کے لیے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں علمی بنیادوں پہ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت آسان انداز میں جامعیت کے ساتھ ہمیں الہاد کے بارے میں سمجھایا بھی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا تیاریاں کرنی چاہیے اس پر بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں روشنی فرمائی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کو ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ایمان کی تقویت عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ انہی راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں ہمیں پہنچا دیں۔ سامعین، ناظرین، انشاءاللہ العزیز ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔